الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء قبلہ پیر صاحب، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، اور جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برستی ہے۔ اور دوستو، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت بڑی اداس اور بے چین رہتی، اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے، راستے میں یثرب آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے معذرت کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔
اس نے پھر وہاں اس جماعت کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا، اور اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے وہ شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا، خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے: میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آئیں۔ گزرتے وقت اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، طلال بدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی، والہانہ استقبال ہوا۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے جو میرے محبوب کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا: امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضے محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ تشریف لائیں تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے دوست۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے: کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا: جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، کوئی آئی تھی یہاں بستی، کچھ آئے تھے یہاں لوگ، میری راہوں میں ڈیرے جمائے تھے، اور میرے نام طبا نے خط لکھا تھا۔ حضور فرماتے: میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ اور بھائی، یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی داستان بھی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے: ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ سنیے گا، اس جوان کا تعلق ایران کی مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری اس کے والد کے پاس تھی، وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دی، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں لے آئی ہے، اور شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنہ ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
अब जाऊं तो कहां जाऊं। उसने मुझे नसीबैन भेज दिया। फरमाते मैं वहां आकर के उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने उससे भी कहा जाऊं तो कहां जाऊं। उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमाते जब वो मरने लगा तो सरापा सवाल बन के उसके सामने भी खड़ा था, अब जाऊं तो कहां जाऊं। तो उसने कहा सुलेमान, बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा देता है, कहता सुलेमान अब आखिर ज़मा मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सुलेमान कहते अगर वो सरजमी में पालूं तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे। कहा उनकी 3 निशानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 वो सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहरे नबुव्वत होगी। कहा सुलेमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते मैंने रखते सफर बांधा, दौड़ लगा दी। सरे राह बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमी तक पहुंचा दो। सुलेमान कहते वो इस बात पे राजी हो गए, लेकिन बड़े जालिम थे। एक जगह पे जाके सुलेमान को जकड़ लिया गया, सुलेमान को गुलाम बना लिया गया। गुलामी तलख होती है दोस्त, कहते बड़े धक्के खाए। उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त कर दिया। फरमाते फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी, अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने कहा कि दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। अब सुलेमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। यार वो क्या, किसी शायर ने कहा था कि ऐ ज़ोफ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ कहूं उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते दोस्त, हिजर की आग में जलना पड़ा, इंतजार की राहों में तड़पते रहे। फिर वो हमायूं घड़ियां आई, सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था और आके कहता खुदा सत्यानाश करे औसो हजरज का। एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया ना तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी यार। अंजाम से बेनियाज होके हुजूर का तस्करा किया, वो तो पहले जज्बाती था। उसने सुलेमान के मुंह पे मुक्का मार दिया, जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। और जो सीस तली पे धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों, आजमाइशें तो आती। सुलेमान कहते उसने जोर का मुक्का मारा। खैर मैंने बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई और मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त कुबा में अपने गुलामों के झुरमट में थे। कहते मैंने अर्ज़ किया हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज़्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा फिर हाजिर हुआ, मैंने अर्ज़ किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। 2 निशानियाँ पूरी होगी, अब एक निशानी बाकी है। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे, मैं भी वहां मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक खींच लाया कि आज मोहरे नबूवत की ज़ियारत करूंगा। कहते जब मैं पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा। ओ भाई, हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियां थी, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। करीम ने करम किया, कमर से चादर उठा दी। जब कमर से चादर उठती है मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। सुलेमान की आंखों में अथरू आ गए। मेरे नबी फरमाते सुलेमान सुनाओ ना हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। ये सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में, उश्शाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की तड़पती दास्तां हुजूर की राहों में। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है
مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، ہم تو سوئے تھے، بخت سولا نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، ہمیں تو مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے یہ پیغام دیا۔ اور یار آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی، خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا، مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہتے تھے یہ میری خوش قسمتی۔ میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا ہے میرے بھائی، یہ آپ کا ہے، یہ شرف آپ کا ہے، میرا ہے، کہ ہم اس نبی کے بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ عرض کی مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے اور یہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے اور اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی نا تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی، آگ اچک کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے؟ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، اور بھائی ان کا قبول نہیں ہوتا تو وہ شرمندہ ہوتے تھے، اور ادھر شرمندگی سے بچا لیا گیا۔ اچھا اگر ان کا قبول ہوتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی، اور ادھر کہانی کیا، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں بھائی، نیکی کا ارادہ، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ یہ نیکی کا ارادہ بھائی، میں دائی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی۔ ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ اور بھائی یہ نیکی کا ارادہ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے۔ آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ دل میں جذبے پیدا ہوئے، یار میری دیوار کے متصل میرے غریب کا بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، صفا کتنا شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں۔ جذبے پیدا ہوئے ہمارے اس پشاور میں، کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے، اور یار کتنی بیٹیاں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں، جن کا باپ جہیز نہ دے سکا۔ اور بھائی جذبے پیدا ہوئے کہ میں ان دکھیوں کے کام آؤں گا، میں اپنے غریب بھائی کی کفالت کروں گا، میں دکھیوں کے ساتھ چلوں گا۔ بھائی جان سے صرف نیکی کا ارادہ ہے۔ ابھی یہاں سے اٹھ کر کے نہ کسی کے دکھ کا مداوا بنا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا، نہ کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور لایا، نہ حیا کے پہرے بٹھائے۔ اور بھائی نیک جذبے ہیں، آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج کیے ہی نہیں، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا؟ تو وہ کہے گا مالک دل تو بڑا تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ اللہ ایسی امت کو پڑھا، وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی۔
اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, پروگرام بنا ہے, رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا نا, میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں, وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ گناہ کا ارادہ. وہاں نیکی کا جذبہ تو دامن میں نیکی ڈال دی گئی, یہاں گناہ کا ارادہ. تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہ بھائی, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, اور یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. جوانوں, گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. اور یار اگر کوئی مرنے سے پہلے رجوع لے آئے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی رہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, اللہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی, پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا, 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے, پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم, یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. داڑھی میں سفید بال دیکھ کے تڑپ گیا, اللہ اگر میں لوٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی, 20 سال عبادت کی قبول کی, 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا, ناراض کیا, حکموں کو توڑا, تیرا انتظار کیا, تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے, جا تجھے معاف کر دیا. او بھائی جو معذرت کر لیتا یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اسے معاف کر دوں گا. آج ساوی نے کھلے راوی نے آج معذرت کریں گے تو وہ معذرت قبول کرے گا. حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہے, 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ, کا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بڑا تھا, شادی شدہ تھی, زنا کا ارتکاب ہوا, اس کے پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے, سزا بھی تیرے لیے, اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے, اس کو سنگسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. آج ساوی نے کھلے راوی نے جو معذرت کرے گا اللہ معاف کر دے گا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے. کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا, خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کرتا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی, غربت مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہے جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جگیردار, بہت بڑا زمیندار, تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں, ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا. معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے, لیکن کہاں دولت لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملی. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں, ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا, کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا. اور ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو حظ ملا, اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں,
کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اور اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ دولت سے نوازا تو ہجڑوں پہ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ ہمیں کیوں نہ نظر آئے؟ ہماری دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے کیوں نظر نہ آئے؟ اور میں نے آگے بھی عرض کیا، ہمیں وہ بیٹیاں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہمیں وہ بیٹیاں نظر کیوں نہ آئی؟ اگر دولت ہی لٹانی تھی تو یار ان دکھیوں پہ لٹا دیتے. یہ کمالیے کی خبر، آج سے 1.5 اشرا پہلے ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. بیٹی بالغہ ہوئی، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے نا وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتائیے گا میرے دوست، جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے، اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ اس بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی کہ جس کی بیٹی کی بارات آئے جو ہے نا واپس چلی جائے؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. ہم کہتے ہیں یار اللہ نے دولت سے نوازا ہے، بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں یار. وہ غریب کی بیٹی بھی تو ہماری بیٹی تھی نا. ہمارا معاشرہ قبول بھی تو نہیں نہ کرتا ایسی بیٹیوں کو جو جہیز میں ٹرک نہ لے کے آئے. 4 طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک نمائش والے ہیں، بہت سارے ہیں. یہ بیٹی والے بھی ہیں، بیٹے والے بھی ہیں. بیٹی والوں نے رسم وحالہ کے نام پہ پورے بستی کے لوگوں کو جمع کیا. خواتین آئی، وہاں بیوہ کی بیٹیاں بھی آئی، وہاں مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں. بھائی جان رات کو جب وہ والد کو جا کے بتاتی ہے نا کہ ابا اس نے بیٹی کو جو پہلے دن کپڑے پہنانی ہے وہ 2.5 لاکھ کا سوٹ ہے، کہاں سے مزدور لا کے دے گا؟ وہ تو عید والے دن بھی یار 500 کا سوٹ نہیں اپنی بیٹی کو لے کے دے سکا. اس نے یہ بھی کہا ابا اس نے سونے کے کنگن پہننے ہیں، کہاں سے لا کے دے گا وہ جو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا. یہ بیٹی والے بھی نمائش کرتے ہیں، بیٹے والے بھی. یہ شادی کا موقع ہوتا ہے نا تو میرج ہال، ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں تو بار لبے سڑک کوئی میرج ہال کے باہر کو تماشا جو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ دولہے کے اوپر نوٹ پھینکے جاتے ہیں، غریبوں کے بچے لوٹتے ہیں نا. کوئی پاؤں کے نیچے کچلے گئے، کوئی گاڑیوں کے نیچے کچلے گئے، کسی کو دھکا دیا گیا، کسی کو گالی دی گئی. کتنا تماشا ہم لگاتے ہیں غریبوں کا. ویسے غریبوں کو ہم نے اللہ کی تقسیم پہ راضی دیکھا ہے، لیکن جینا حرام کیا ان لوگوں نے جو نمائش کرتے ہیں. اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے، بہت سارے ہیں وہ بھی. بھائی جان امیر نے تو دے لیا، گاڑی مانگی گاڑی دی، بنگلہ مانگا بنگلہ، غریب کہاں سے دے گا؟ اور تیسرے ہیں میرے معاشرے کے سب سے خطرناک لوگ. دیکھیے نہ ہم ڈیمانڈ پوری کر سکے نہ ہم نمائش کر سکے. نمائش تب کرتے پیسہ ہوتا، ڈیمانڈ تب پورے کرتے پیسہ ہوتا. یہ تیسرے لوگ جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، نہیں جی سانو کچھ بھی نہیں چاہیے. ان لوگوں نے ہمارا، یہ ہے بہروپیے اور یہ ہے ہمارے معاشرے کے سب سے خطرناک لوگ جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے. بہت ساری بیٹیوں کو طلاق 1 ہفتے بعد اس لیے ہوئی کہ اس نے جہیز میں لائی کچھ نہیں. وہ تو سمجھے تھے شاید کچھ نہ کچھ تو دیں گے. اور چوتھے لوگ جس نے کہا بیٹی دے دی، پیچھے کیا رہ گیا؟ اور میں کہتا ہوں اللہ نے دولت سے نوازا یار، ان دکھی غریب بیٹیوں پہ لٹا دو یار. اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ان یار مجبوروں پہ لٹا دو. ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا دوڑتا ہے. نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا، خوب زد و کوب کیا. سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ کچھ زخم سینے پہ تھے اور کچھ لوگوں نے بڑا مارا تھا. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں قدم بوجھل ہوتے، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو آج مجبور ہو گیا چوری کرنے پہ. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے سخی بڑے نکلنے تھے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ قد دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، یہ بونے نظر آئے. آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے، پھر سخی اور بھی نکلتے ہیں، رشتہ دار جمع ہو جاتے صاحب، کل 10واں 40ویں کی روٹی سب پیسے ڈالو، محلے دار بھی جمع ہو گئے. ہم نے مرنے کے بعد ہی روٹی کھلانی ہوتی ہے. اور میں معذرت سے کہوں گا میرا لہجہ تلخ ہو گیا. چمن میں اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی، کڑوی کسہلی قبول کیجئے گا سچا کی تے پامبڑ مچ دے نے. اور غربت کی زندگی، مر گیا تو چٹا لباس بھی آ گیا اور پھر محلے سے سخی نکلے، انہوں نے کل 10ویں 40ویں کی روٹی بھی دے دی. معذرت سے میرے بھائی، یہ روٹیاں داور محشر قیامت کے دن ہمارے منہوں پہ مارے گا. جب نوالے کو ترس رہے تھے، کہاں تھا چچا، کہاں تھا تایا، کہاں تھا پھوپھا، کہاں تھا ماما، کہاں تھے یہ گلی محلے کے لوگ؟
اور آپ دیکھتے ہو جب جنازہ اٹھتا ہے نا، جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دو. آج مردے کو سہارا دینے آگے ہو بھائی، زندہ کو کندھا دو نا، زندہ کو سہارا دو. تو خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹھی، جسم فروش نہیں تھی بھائی جان، بھوک غربت کھینچ لائی. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور تڑپ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اج ساوی نے کھلے راوی نے، آج معذرت کرو گے تو وہ معاف کرے گا. اور بے مہار زندگی گزاری تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کافر بھی کہے گا اس دن یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے. اس دن صرف زندگی ہی زندگی ہوگی. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. اس امت میں میرے نبی نے 63 برس گزارے اور ساری زندگی امتی امتی پکارا. فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، اللہ مہربانی فرمائے گا. فرمایا میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا. سنیے گا دوست، سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند. آپ غار کی طرف بڑھتی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی. عرض کر دیا ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سید اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے.
अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते एक सदा उठी, पस निदा आमद जे हसना का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मजदर यकजमा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ को कबूल फरमा ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। मैं कहूँगा सिर्फ 2 लम्हों के लिए अगर तखय्युलात में गोता लगे, मैं और आप खुद को खींच के उस गार में ले चले, एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। मोहब्बत कहते अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। नाराज ना होइएगा दोस्त, ये जो नारे हम लगाते हैं ये खोखले हो गए। मेरे नबी ने तो हमें इतना प्यार दिया यार, हमने उसके सिले में क्या दिया। बहसीयत उम्मती मैं और आप अपनी अपनी हालत देख सकते हैं। मैं और आप आज खड़े कहाँ हैं? जवानी है ना, जवानी को दीवानगी का नाम दिया गया। जवानियां चौक चबारों फट्टों की जीनत बनी, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने ये जवानियां बर्बाद हुई। आज अखलाक देख लो, खोखले हैं, फसाद के खोखले दाने पे हम खड़े हैं। हम चले अकड़ अकड़ के, बोले बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर। अल्लाह का मुनादी 5 वक्त हय्याल सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रेंगती, वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम तो किसी को आखिरत की बात सुनाए, लोग कहते हैं मौलवी अपनी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। ओ भाई, कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता, कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। जवानों, हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहाँ जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है। और मेरे भाई, बका सिर्फ अल्लाह को है। यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना, हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, कोई खबर नहीं। वफा हमसे कुछ तकाजे चाहती है। ओ भाई, एजाज तुम्हारे, शरफ तुम्हारे, फखर तुम्हारा कि तुम उस नबी के उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की। ओ भाई, जिस कदर एजाज बड़े हो उस कदर तकाजे भी बढ़ जाते हैं। हम उन तकाजों को क्यों भूल गए भाई? आओ उन तकाजों को पेश नजर रखो, आओ दौड़ो उन राहों पे जिन राहों पे अल्लाह और उसके रसूल की रजा बिछी है। अगर वो राहें मुझे आपको मुयस्सर, मुबारक। अगर वो रूठ गई हैं तो भाई, मरने से पहले पहले हम खुद को उन राहों पे थका दे, ताकि हमसे हमारा अल्लाह और हमारे रसूल राजी हो जाएं। फिर कहूँगा ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। आखिरी के लिए और फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। मैं और आप यहाँ नाज करने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको हुजूर की लाजवाल मोहब्बत से माला माल फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अज़ीज़म हाजी साहब और इनकी पूरी टीम का, जिनकी दावत पे आज मैं यहाँ हाज़िर हुआ। बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़ा प्यार दिया। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। हाजी साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो इकबाल का शेर है, वो कहते कि हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात कि पीरे मगा है मर्द खलीक। और किसी ने कहा था कि तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा ये झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है।